یہ بتائیے جیلانی صاحب کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایران کی جو ترجیحات ہیں اس میں جو اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کا خاتمہ بھی شامل ہے، تو کتنا آپ کو چانس لگ رہا ہے کہ اس پر بھی امریکہ راضی ہو جائے گا، سینکشنز ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ بہت سی یورپین کنٹریز بھی جو ہیں وہ ایران کے خلاف سینکشنز ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان بھی چاہتا ہے، تو سینکشنز کے ختم ہونے کا کتنا امکان ہے اور اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ میر صاحب اگر تو میں جاؤں جے ڈی وینس کی، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی جو پریس کانفرنس تھی اسلام آباد جانے سے پہلے، تو انہوں نے ایک ایشو کو سنگل آؤٹ کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ نیوکلیئر ایشو. تو اگر اسی کے اوپر جو ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو امریکہ شاید تیار ہو جائے سینکشنز لفٹ کرنے میں اور سارے اپنے آپ کو بھی اس سچویشن سے ایکسٹریکیٹ کر سکے. لیکن بات یہ ہے میر صاحب کہ یہ جو سینکشن رجیم ہے وہ کوئی ایک رجیم تو ہے نہیں ہے. بائیلیٹرل سینکشنز ہیں، یو این کی، یونائٹڈ نیشنز کی سینکشن ہے ایران کے اوپر لگی ہوئی، اور پھر یورپین یونین کی سینکشنز ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان سینکشنز کو اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور کتنا ٹائم لگے گا پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پروسیجرل ایشوز بھی ہوتے ہیں، ان سب کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو لیکن غالباً اگر ایک دفعہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک امید بن جائے گی ایران کو کہ سینکشن لفٹ ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے باقی دنیا کو بھی امید ایک بن جائے گی کہ جنگ کا جو سا ہے خاتمہ قریب ہے. تو جو ایران کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کو یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی انڈورسمنٹ بھی ہونی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایران نے یہ والا نقطہ کیوں شامل کیا ہے؟ حامد میر صاحب بہت زیادہ اپریہینشنز ہیں، دونوں طرف سے بہت اپریہینشنز ہیں. وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے ہی، اور ایران کو بھی ہے کہ ایک ڈر کہ وہ چونکہ اسرائیل ایک سپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا آئندہ بھی، اور ان کا امریکہ کے اندر بہت اثر و رسوخ بھی ہے. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ایک دفعہ معاہدہ طے پا بھی جاتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے سالوں میں یا آنے والے مہینوں میں وہ جو فیصلے ہیں وہ ریورس ہو جائیں کسی نہ کسی پریٹیکس کے اوپر. تو آبویسلی ان کی تو خواہش ہے کہ وہ کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں تاکہ وہ جو فیصلے جو بھی اس وقت اسٹیج کے اوپر ہوں وہ ریورس نہ ہو سکیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان کی جو کوشش ہے وہ بھی یہی ہوگی دونوں طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کے درمیان وہ جو ایک ہے ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ایک سیناریو میں دونوں کو لا کے کسی نہ کسی طریقے معاہدے کی طرف شکل وہ نمودار ہو. ایک یہ بھی جو ہے نقطہ بڑا اہم ہے جو ایران کے جو پوائنٹس ہیں اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک پرماننٹ اور کمپریہنسو سلوشن چاہیے مڈل ایسٹ میں جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے، اس کا ایک پرماننٹ اور کمپریہنسو سلوشن چاہیے. کیا امریکہ اور ایران کے درمیان معاملہ طے ہونے سے جو مڈل ایسٹ میں جو امن ہے یہ واقعی قائم ہو جائے گا؟ کیونکہ جو مڈل ایسٹ میں جو امن ہے اس کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غزہ سے بھی جو اسرائیلی فوج ہے وہ واپس جائے، مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہو، لبنان میں سیز فائر ہو جائے. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایشو لگ رہا ہے. کیا صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جانے سے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ نہیں میر صاحب، میرا اپنے خیال کہ اگر اگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے پورے خطے میں مڈل ایسٹ کے اندر وہ جو ایک ایگزسٹنگ سیکیورٹی آرکیٹیکچر وہ جو ڈیولپ ہوا تھا پچھلے کئی برس سے، تو غالباً اس میں بھی بے تحاشا اس میں چینجز آئیں گی. اور اسی طریقے سے جو الائنسز ہیں وہ بھی ایک وہ نئی اس کی نئی صورت نکل سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کافی جگہوں سے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک اسلامک کوآڈ کی شکل میں کچھ صورت نمودار ہو. گو کہ ابھی ہماری طرف ہماری یہ سوچ تو نہیں ہے، لیکن کل کو آپ نہیں جانتے کہ وہ اس کا کیا نکلے جب یہ اس قسم کی جو چینجز آنی شروع ہوئی ہمارے خطے کے اندر. تو وہ اب بات ہو رہی ہے جس طریقے سے سعودی عربیہ اور پاکستان کا ایک اگریمنٹ ہے اور
اسی کے اندر ترکیہ بھی ہے، اس کے اندر وہ باقی اور کنٹریز ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سیکیورٹی کو بہت بہتر بنایا جائے ہمارے اپنے خطے کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی شیپ کے اندر اس کے اگر وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. پاسبلٹی ہے ڈیفینیٹلی کہ اس قسم کی وہ اس کی کوئی شکل و صورت نکلا ہے. جلیل آباد جیلانی صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے، یہی آپ کے خیال میں حتمی راؤنڈ ہوگا؟ کسی ڈرافٹ پر ایگریمنٹ ہو جائے گا یا کوئی پھر تیسرے راؤنڈ کی گنجائش بھی نظر آ رہی ہے؟ میرے صاحب ہماری تو خواہش ہے یہ ہے کہ یہ اسی دوسرے راؤنڈ میں ہی ختم ہو جائے اور بات آگے نہ بڑھے. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ اگر وہ دوسرے راؤنڈ میں کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی بھی اور ان دونوں ممالک کی بھی، اور ایک بہت امن و امان ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اتنی کمپلیکیشنز ہیں اور اتنے پروسیجرز انوالو ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک راؤنڈ میں شاید فیصلہ نہ ہو، ایک دو اور راؤنڈز کرنے پڑیں. لیکن آپ ایک چیز ضرور اپنا ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی جنگ ڈیلے ہوگی، مثلا اگر 1 مہینے اور ڈیلے ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو آل دی اکانومسٹ جتنے بھی ہیں، ورلڈ بینک کے بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ صرف خالی ایشیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر 1.3 to 1.5% کی کمی ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے صرف 1 مہینے کے لیے تو جو انفلیشن ہے جو ایشیا کے اندر اوور آل وہ اپنا 3.5% تک جا سکتی ہے. لیکن یہ ایشیا کی بات کر رہے ہیں ان اکانومیز کی جس کے اندر جن کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، لیکن کنٹریز جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان، تو اس کے اندر انفلیشن بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر 2 مہینے کے لیے بڑھتی ہے، اب ہر 1 مہینے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اگر 2 مہینے کے لیے بڑھتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک شارٹیج آنی شروع ہو جائے گی کموڈیٹیز کے اندر، اور اس کے جن سے ہے پھر ایک اور مسائل، وہ جو فوڈ کے مسائل پیدا ہوں گے، فیول کے مسائل جو ان سے پیدا ہوں گے، تو ایک کافی زیادہ ایک خطرناک صورتحال بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور اسی چیز کا میرے خیال میں ادراک ہوگا تمام ممالک کو. اور اس میں یہ خالی جو سے ہے ایشیا کی ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس میں اندر مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بھی جو ایک جی ڈی پی ہے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ خاطر خواہ جو سی کمی آئے گی اگر جنگ جاری رہتی ہے. بہت بہت شکریہ جلیل عباس جیلانی صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ